بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ کے گھنونے واقعے نے دہشت گردوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ بلوچستان میں مسلح کارروائیاں کرنے والے عناصر کے سرپرستوں کے ذہن میں کیا کوئی اور بھی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے؟ یہ دہشت گرد پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر پھر بھی خون آلود کرنے پر گامزن ہے۔ آخر ہدف کیا ہے؟ اور یہ تصور کہ ہدف کوئی اور ہے یا ہو سکتا ہے، آپ کیوں سمجھتے ہیں؟ بات واضح ہے کہ کوئی بھی ہوش مند رہنما ایسی کوئی حکمت عملی اختیار نہیں کرتا جو اس کے حامی افراد کو لا حاصل مشقت میں ڈال دے۔ بلوچستان کی تاریخ گواہ ہے کہ حالات کو خراب کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کی حکمت عملی اختیار کی جاتی رہی ہے۔ بلوچستان کا اصل مسئلہ لاپتہ افراد کا ہے، جس کو بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں اپنے دہشت گردانہ عزائم کی خاطر ایک عرصے سے ہوا دیتی آئی ہیں۔ بلوچستان میں سیاسی جدوجہد کرنے والی تنظیمیں بھی مختلف دہشت گرد تنظیموں BLA، BLF اور مجید بریگیڈ کی اعلی کار بن بیٹھی ہیں۔ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ 2001 میں مشرف دور میں سامنے آیا۔ افغانستان پر امریکہ کے حملے اور دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ کے آغاز کے بعد لاپتہ افراد میں سے بہت سے بلوچ قوم پرست اور سندھی قوم پرست تحریکوں سے وابستہ کارکن تھے۔ بلوچستان میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی نمائندگی کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ کا کہنا ہے کہ 2004 کے بعد سے ان کے تقریباً 7000 افراد لاپتہ ہو چکے، جن کے مقدمات درج ہیں۔ جبری گمشدگیوں سے متعلق حکومت نے جو تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا ہے، اس نے جنوری 2024 تک صوبے میں جبری گمشدگیوں کے 2800 کیس رپورٹ کیے تھے۔ لیکن پاکستان کے عبوری وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے BBC کو انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ صرف 50 کے قریب لاپتہ افراد ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے واقعات میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ذمہ دار ہیں، لیکن پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کی تردید کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ لاپتہ افراد میں سے بہت سے افراد یا تو افغانستان میں TTP اور دیگر تنازع والے علاقوں میں عسکریت پسند تنظیموں میں شامل ہو چکے ہیں، یا وہ یورپ میں غیر قانونی تارکین وطن بننے کے لیے بھاگ گئے ہیں اور راستے میں ہی ہلاک ہو گئے۔ BBC اردو نے کچھ روز پہلے بلوچستان سے لاپتہ ہونے والے افراد کی منتظر خواتین کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس رپورٹ کو آج ہم اپنی ویڈیو میں زیر بحث لائیں گے۔ رپورٹ میں سٹوری کچھ اس انداز سے بیان کی گئی ہے کہ سننے والوں کی روح کانپ اٹھے۔ سائرہ بلوچ 31 اگست 2018 کو لاپتہ ہونے والے محمد آصف کی بہن ہے، جس کی سٹوری کو BBC نے اپنی خصوصی اشاعت میں شامل کیا ہے، جسے ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سائرہ بلوچ جب بلوچستان کے شہر خزدار کے سرکاری ہسپتال کے مردہ خانے میں پہلی بار پہنچی تو ان کی عمر صرف 15 برس تھی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس مردہ خانے میں ان کے سامنے پڑی نامعلوم لاشیں کس حالت میں ہوں گی، اور یہ کہ آنے والے برسوں میں یہ منظر ان کی زندگی کا مستقل حصہ بن جائے گا۔ سائرہ بلوچ کہتی ہے کہ جب میں پہلی لاش کی طرف گئی تو اس کی آنکھیں نکال لی گئی تھی، اس کے چہرے اور سینے پر داغ تھے، اس کے دانت بھی نکال لیے گئے تھے اور وہ بالکل بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں جلے ہوئے تھے۔ یہ سن 2019 کی بات ہے جب سائرہ بلوچ اپنے بھائی محمد آصف کی تلاش میں مردہ خانے پہنچی تھی اور انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی لاش کو اتنی بری حالت میں دیکھا تھا۔ محمد آصف کے لاپتہ ہونے کے اگلے ہی دن پاکستان کے مقامی ذرائع ابلاغ پر سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے ایک خبر نشر ہوئی کہ انسداد دہشت گردی کے ادارے CTD اور سیکیورٹی فورسز نے 2 کارروائیوں میں کوئٹہ کے ہزار گنجی کے علاقے سے 3 جبکہ نوشکی کے علاقے سے کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے 11 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ شائع ہونے والی اس خبر میں بتایا گیا تھا کہ نوشکی سے گرفتار کیے گئے دہشت گرد تربیت کے لیے افغانستان جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سائرہ بلوچ اور ان کے اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ اس ویڈیو میں جن افراد کو دکھایا گیا ہے ان میں سے ایک ان کے بھائی محمد آصف بھی تھے، جس کی BBC آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکا۔ ہسپتالوں کے مردہ خانے میں پہنچنے والی نامعلوم لاشوں میں اپنے بھائی کی تلاش کرتے کرتے سائرہ بلوچ کو اب لگ بھگ 7 برس بیت چکے ہیں اور آج بھی یہ تلاش نامکمل ہے۔ سائرہ کے مطابق ان کے بھائی کے لاپتہ ہونے کے تقریباً 3 سال بعد یعنی 22 اگست 2021 میں انتہائی تگ و دو کے بعد مقامی پولیس نے اس کے اغوا کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا۔ سائرہ بلوچ کے مطابق مسخ شدہ لاشوں کے بیچ اپنے بھائی کو ڈھونڈنا ایک خوفناک تجربہ تھا جسے بھلانا بہت مشکل تھا۔ مردہ خانے میں پہلی بار لاش دیکھنے کے بعد میں 3 دن تک سو نہیں سکی تھی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتی وہ منظر میرے سامنے آ جاتا۔ سائرہ بلوچ نامعلوم لاشوں میں اپنے گمشدہ پیاروں کی تلاش کرنے والی بلوچستان کی واحد خاتون نہیں ہے۔ بلوچستان میں ایسی